سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے طلب کیا اور ان کا قبول اسلام دعائے مصطفیٰ پہ ہوا۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مراد رسول کہتے ہیں، طلب رسول کہتے ہیں، دعائے رسول کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بأبی جہل وبعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تھوڑے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی ان کی تعداد ابھی 39 ہوئی تھی۔ جو صحابہ آقا علیہ السلام کے حلقہ بگوش سے غلامی ہوئے تھے، اور جن افراد نے قبول اسلام کے ذریعے آقا کی غلامی اور صحابیت کا شرف پایا تھا، اور صحابہ کرام کی جو جماعت اس وقت تک وجود میں آئی تھی، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 39۔ یہ ویسے تاریخی بات بتا رہا ہوں، اس حدیث پاک میں نہیں ہے۔ 39 تعداد تھی۔ مجموعی طور پہ اسلام کی صورتحال کمزوری پر تھی۔ کفار، مشرکین اور سرداران قریش اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کرتے تھے، دست تظلم دراز کرتے، سختیاں کرتے، ان پر مصائب اور آلام ڈالتے۔ وہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے، چھپ چھپ کر عبادت کرتے، چھپ چھپ کر آقا علیہ السلام کے دیدار کے لیے دار ارقم آتے، اور چھپ چھپ کر آقا علیہ السلام سے دین کی ہدایات لے جاتے۔ نہ اپنا اسلام گھر میں ظاہر کرتے، نہ اپنا اسلام باہر ظاہر کرتے۔ اس طرح دبے دبے، چھپے چھپے قبول اسلام اور فروغ اسلام کا سلسلہ جاری تھا، اور جس شخص کے بارے میں قبول اسلام کی خبر ہو جاتی، سرداران قریش اور بڑے بڑے جو جابر تھے مشرکین مکہ میں سے، وہ ان کے اوپر ظلم کرتے، اذیتیں دیتے۔ ایسے حالات میں آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کیا باری تعالیٰ میں 2 نام تیرے حضور پیش کرتا ہوں، ایک عمر بن الخطاب کا اور ایک ابو جہل کا۔ کتنے نام؟ 2 نام تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن الخطاب۔ 2 نام پیش کرتا ہوں، عرض کیا باری تعالیٰ ان 2 میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے میری غلامی میں دے۔ ان 2 میں سے جو تجھے محبوب ہے۔ اب آگے کلام کیا تھا؟ دعا کے کلمات تھے، اللہم اعز الاسلام، مولا ان 2 ناموں میں سے، ان 2 شخصوں میں سے جو تیرا محبوب ہے، جس سے تو راضی ہے، اس کو قبول اسلام دے، تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو طاقت مل جائے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت مل جائے۔ دعا کی باری تعالیٰ ان 2 میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر۔ اب آپ اندازہ کریں، یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یوں تو ہم میں سے ہر ایک کو عزت کس کے ذریعے ملی؟ اسلام کے ذریعے۔ ہمیں عزت بولیے اسلام کے ذریعے ملی۔ تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اسلام کے ذریعے سے عزت ملتی ہے، اور کچھ اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ اسلام کو عزت دیتا ہے، حالانکہ اسلام اللہ کے بندوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسلام کی عزت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اسلام کی عزت کے لیے اللہ کا پیغمبر ہی کافی ہوتا ہے، مگر یہاں عزت سے مراد اسلام کو طاقتور کرنا، اسلام کو غالب کرنا، اسلام کو محکومی، کمزوری، مجبوری کی کیفیت سے نکالنا۔ اور اسلام سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو، کلمہ کو مسلمانوں کو عزت دینا، تاکہ اسلام پر کفر کا اور دشمنان اسلام کا ہاتھ اونچا نہ رہے۔ یہ معنی ہے اسلام کو عزت ملنے کا۔ تو عام مسلمان اسلام سے عزت پاتے ہیں، اور خواص لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ اسلام کو عزت دیتا ہے،
عالم اسلام کو عزت دیتا ہے اور امت مسلمہ کو عزت عطا کرتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ میں سے وہ خوش نصیب ہیں کہ آقا نے اپنی زبان مبارک سے عرض کیا کہ مولا اگر عمر مسلمان ہو جائے تو اس کے ذریعے اسلام کو عزت مل جائے، یعنی اسلام کو طاقت، تمکنت، شوکت اور غلبہ نصیب ہو جائے اور دشمن میلی آنکھ اٹھا کر اسلام کی طرف دیکھ نہ سکے، یعنی یہ اسلام کی حفاظت کا باعث بن جائیں گے۔ اور دو نام رکھ دیے، عرض کیا مولا ان دو میں سے جو تجھے محبوب ہے، تو جو محبوب تھے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مانگا بھی ایک، زبان مصطفیٰ کی تاثیر دیکھی، عرض کہ مولا ان دو میں سے ایک دے دے جو تجھے محبوب ہے، اگر دو کہہ دیتے تو ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتے۔ زبان مبارک سے ایک مانگا، اللہ نے ایک عطا کر دیا جو محبوب تر تھا، اور پھر جس کو ترک کر دیا وہ مرتے دم تک کافر رہا، مرتے دم تک کافر رہا۔ اور آگے پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا لہٰذا اللہ کو عمر ہی عزیز اور محبوب تر تھے۔ سو یہ آقا علیہ السلام نے دعا کی، صبح ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم حضور کے قدموں پہ آ گرے، رات کو دعا ہو رہی ہے، صبح سیدنا فاروق اعظم آپ کے قدموں پہ آ گرے رضی اللہ، چونکہ اگلی حدیث جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس میں یہی کلمات ہیں، اور آگے اضافہ ہے قال فاصبح فغدا عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم، صبح ہوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی دن چڑھے، آقا کی بارگاہ میں آ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن کا بھی وقفہ دعا اور قبولیت میں نہیں پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چونکہ سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام سے اسلام کو عزت ملی، مسلمانوں کو شوکت اور طاقت اور تمکنت ملی، اسلام کمزوری کی حالت سے نکل آیا، تو اسلام قبول کرتے ہی نمازیں جو کہ چھپ کے ہوتی تھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، عرض کیا آقا آج اللہ کا نام بند کمرے میں بلند نہیں ہوگا، کعبے کے کھلے سین میں بلند ہوگا۔ آپ بھی یہ جرأت سیکھیں، آپ بھی یہ جرأت سیکھیں، ایمان مضبوط رکھیں، یقین محکم رکھیں اور ہمیشہ زندگی جرأت کے ساتھ گزاریں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اسلام اللہ اکبر کا جو کلام ہے یہ صحن کعبہ میں کھلی فضا میں بلند ہوگا۔ آقا نے اجازت دے دی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کے اذان دی۔ وہ پہلی اذان تھی کھلی فضاؤں میں جو سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام پہ گونجی۔ اب اسلام آواز اذان کی سن کر کافر، مشرک، جابر، ظالم، سردار، ہر کوئی غنڈے جو بڑے بڑے مشرکوں کافروں کے غنڈے تھے، دہشت گرد تھے، آواز اللہ اکبر کی ہر طرف جو گونجی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جو آواز گونجی لوگ دوڑے، کون ہے یہ آواز بلند کرنے والا اسلام کی تاکہ اس کا سر کچل دیں۔ جو شخص آگے آتا سیدنا فاروق اعظم کا سراپا دیکھ کے واپس مڑ جاتا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر۔ سو وہ ہو گئی، اور یہ دبدبہ آپ کا الحمدللہ آپ کے دور خلافت تک برقرار رہا۔